السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نسب وحسب ينقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے سوال کے بارے میں جس کا جواب جاننا نہایت ضروری ہے، کمپلسری ہے، نیسسری ہے، مینڈیٹری ہے۔ وہ سوال کون سا ہے؟ اور سوال وہ بہت سخت ہے۔ اس سوال کے بارے میں بات کریں گے کہ لوگ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ نعوذ باللہ، صد بار نعوذ باللہ، ہم اس پر بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اسی موضوع کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو بڑے نواسے کا نام امام حسن اور چھوٹے نواسے کا نام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کو سونگھا کرتے تھے تو پیارے آقا ارشاد فرماتے تھے، الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، حسن حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شان ہے، اتنے اعلیٰ مقام۔ ایک کو امام الشہداء کا لقب ملا ہوا ہے اور امام حسین کو سید الشہداء کا لقب ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اپنی اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن یا حسن مجتبی، حسن بن علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے، انہوں نے 70 نکاح کیے تھے۔ 70 نکاح، ناظرین توجہ کیجئے، 70 نکاح کیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 70 نکاح انہوں نے کیے تھے۔ نکاح فرماتے تھے آپ اور 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ نکاح کرنے والے تھے اور بہت زیادہ طلاق دینے والے تھے۔ کثرت سے آپ طلاق دے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے، کہ وہ سیکسی تھے۔ نعوذ باللہ، صد بار نعوذ باللہ، ان کی نفسانی خواہشات زیادہ تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں، ویڈیو کے آخر تک بنی رہیے، بہت ہی زبردست یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی ایک روایت کے مطابق 70 نکاح کیے تھے۔ آپ نکاح فرماتے تھے، حضور کے بڑے نواسے، اور 1 دن کے بعد، اگلے دن یا 2 3 4 5 دن کے بعد اس بیوی کو طلاق دے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضی، مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ سے کہا، کوفے کے لوگوں سے، کہ اے اہل کوفہ، تم اپنی بیٹیوں کو حسن کے نکاح میں مت دیا کرو، اس لیے کہ ان کی طلاق دینے کی عادت پڑ گئی ہے، طلاق دینے کے وہ عادی ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا تھا، غالباً مدینے کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حسن کے نکاح میں دیں گے، چاہے وہ طلاق دیں یا وہ اپنے پاس رکھ لیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا وجہ تھی کہ طلاق بھی دیتے تھے اور نکاح بھی کرتے تھے، لوگ اپنی بیٹیاں بھی دیتے تھے؟ اس کا میں آپ کو سولویشن جواب دینا چاہتا ہوں زبردست طریقے سے۔ آئیے، مدینے کے مسلمان جانتے تھے حدیث شریف، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بڑے نواسے امام حسن، وہ بھی حدیث پاک ان کے ذہن میں تھی۔ زیادہ نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ زیادہ نکاح کیوں فرماتے تھے؟ تو ایک وجہ، ایک علت، ایک وجوہ جو میرے ذہن میں آئی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے نکاح کیوں فرمائے اور کثرت سے آپ نے طلاقیں کیوں دیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی ازواج مطہرات کو، جبکہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، پھر آپ طلاق اتنی زیادہ کیوں دیتے تھے؟ اور وہ بھی خون رسول ہیں، امام حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کیا وجہ رہی؟ اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں جو میرے سمجھ میں آیا کتابوں کے مطالعے سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا تھا کہ کلو نسبی وحسب ینقطع یوم القیامت الا نسبی وسببی، کہ قیامت کا دن جب ہوگا جہاں کوئی بھی رشتہ کام نہیں آئے گا،
کوئی بھی منسلک ہونے والا رشتہ، تعلق، انوائٹیڈ کوئی بھی رشتہ جو ہے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی سلیکشن کام نہیں آئے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا مگر میرا رشتہ ایسا ہے، میرا نسب ایسا ہے، میرا ساتھ جس کا رشتہ جڑ جائے تو میرا رشتہ کل قیامت کے دن کام آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب امام حسن کے ذہن میں یہی تھا، مدینے کے مسلمان جو امام حسن کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دیتے تھے، یا اہل کوفہ کے مسلمان ان کے نکاح میں بیٹیاں دیتے تھے اپنی، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور ہم اپنی بیٹیاں امام حسن کے نکاح میں دے رہے ہیں، تو وہ کیا مطلب، کیا مقصد لینا چاہتے تھے؟ کہتے جب قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے تو ہم اپنی بیٹی اگر امام حسن کے نکاح میں دے دیں گے تو امام حسن حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، تو ہماری بیٹیوں کو، ہماری بنات، ہماری دختر، ہماری بیٹیوں کو امام حسن کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی بہو بننے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے مدینے کے مسلمان کیا سوچتے تھے، اس لیے نکاح میں دیتے تھے تاکہ قیامت کے دن جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر امام حسن کے ساتھ جس کا نکاح ایک بار ہو گیا تو وہ لڑکی امام حسن کے نکاح میں آنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی بہو بن گئی۔ جب بہو بن گئی اور حضرت فاطمہ ہے لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لڑکی کا رشتہ حضور علیہ السلام سے جڑ جائے گا، وہی رشتہ کل قیامت کے دن کام آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کے مسلمان تھے، پتہ چلا جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی ثواب ملتا ہے، تو نیت اچھی تھی، امام حسن کی نیت بھی اچھی، اور مدینے کے مسلمان جو اپنی بچیاں دیتے تھے ان کی نیت بھی بہت اچھی تھی۔ تو زیادہ شادی کرنے کی وجائیں اور طلاق دینے کی وجائیں، اس کی وجہ یہی ایک میرے سمجھ میں آئی۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی نیت تھی امام حسن کی، اور مدینے کے مسلمانوں کی کتنی خوبصورت نیت تھی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نے اتنے نکاح کیوں کیے، پھر اتنی طلاقیں کیوں دی، ظالم ان پر اعتراض کر رہے ہو کہ جنہوں نے 3 مرتبہ اپنا سارا مال اکٹھا کر کے، امام حسن نے، حضور کے بڑے نواسے نے اپنا مال اکٹھا کر کے، پورا کل مالیت اکٹھی کر کے 3 مرتبہ آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پورا مال اکٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آدھا مال، پورے مال میں سے، کل مالیت میں سے آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا 3 مرتبہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ جنہوں نے مدینہ شریف سے مکے میں 25 مرتبہ پیدل حج کیا، پیدل۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ان کے پاس جو ہے اعلیٰ قسم کا گھوڑا بھی موجود تھا، ان کے پاس اونٹ بھی موجود تھے، ان کے پاس ساز و سامان تھا، لیکن آپ نے پیدل حج کیے، کیونکہ پیدل حج کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے نیک، پرہیزگار، متقی، تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے اور بڑے بڑے مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ میں نے بیان کیا، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اور بھی مقصد بیان کروں گا امام حسن نے اور کن کن مقصدوں سے نکاح فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بہت بڑے سخی بھی تھے، ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، اتنے بڑے سخی تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے۔ امام حسن نے سن لیا، گھر گئے، اپنے خادم کے ہاتھ 10,000 درہم بھجوا دیے اور کہا اس مانگنے والے کو عطا کر دو۔ سبحان اللہ۔ کتنے بڑے سخی اور کتنے نیک پرہیزگار، جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا، نہیں، ان کا مقصد کوئی اور تھا نکاح کرنے کا، اور طلاق دینے کا مقصد کوئی اور تھا۔ اور جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی بڑا ہی ہوتا ہے، کیونکہ سارے اعمال نیتوں سے چلتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ثواب ملے گا، اور جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سوال اشکال کا میں نے جواب آپ حضرات کی بارگاہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سمجھنے کی اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اہل بیت، جملہ صحابہ، اولیاء اللہ کی بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔